علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بد دعا دینے سے منع فرمایا اور بد دعا سے بچنے کے لیے بھی فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی ہائے سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور ہائے کے اور عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، یعنی فوراً اللہ کی عرش سے ٹکراتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا سے بچنے کے لیے کہا۔ اب بچیں گے کیسے؟ بچنا ہے اس طریقے سے کہ ہم کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو دوسرے کو تکلیف کا ذریعہ بنے، جو دوسرے کو ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی بول جو دوسرے کی انسلٹ کر دے، جو دوسرے کی تذلیل کر دے، جو دوسرے کی تحقیر کر دے اور وہ اندرونی طور پہ اس کا دل ٹوٹ پھوٹ جائے اور وہ بد دعا دے دے۔ اس لیے خاموش بد دعا سے بچنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر میں بد دعا دیتے ہیں، جو ظاہر میں بد دعا دیتے ہیں ہم تو ان سے تو بچ جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ بد دعاؤں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن ظاہری بد دعاؤں سے ڈر لگتا ہے، کبھی ہمیں خاموش بد دعا کا تو خیال ہی نہیں آتا ہے، اور خاموش بد دعائیں ہم لیتے رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ خاموش بد دعا پہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ بد دعا ہے، حالانکہ وہ بد دعا ہو چکی ہوتی ہے۔ جیسے کہ دو چار مثالیں بتا رہا ہوں۔ خاموش بد دعا کی یہ کہ آپ نے کوئی مستحق تھا، اس کا حق نہیں دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ مزدور تھا، آپ کے یہاں مزدوری کر رہا تھا، آپ نے 1 گھنٹے زیادہ کام کرایا، لیکن اس کو اجرت 1 گھنٹے کے زائد اجرت نہیں دی، وہ خاموش رہ گیا، بس ہو گیا خاموش بد دعا۔ آپ نے اپنے گلی کے باہر میں، راستے میں کوئی چیز کھڑی کر دی، گاڑی کھڑی ہے، اب جو بیچارہ پھیری والے آ رہے ہیں، ٹھیلے والے آ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ کہیں گے تو آپ اس کو ماریں گے۔ اب ان کا دل دکھ گیا کہ 200 روپے جو کما سکتے تھے وہ آدھے گھنٹے تک آپ کا ویٹ کرتے رہے، کب آپ راستے سے ہٹیں اور یا گاڑی کو ہٹائیں، آگے وہ جائیں۔ ان کی دکانداری کا نقصان ہوا، ان کے بیوی بچوں کے مقدر کا جو رزق تھا اس کو انہوں کے حاصل کرنے میں آپ تاخیر کا ذریعہ بن گئے۔ آپ ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کے گھر میں پرنالہ ہے، آپ کے پرنالے سے نہ اس میں کچھ آپ نے پائپ لگا رکھا ہے، نہ کوئی بوری لگا رکھی ہے، اسپیڈ سے آپ کے گھر سے پانی آتا ہے اور اس وقت کوئی راہگیر گزر رہا ہوتا ہے اور اس کے سارے کپڑے بیکار ہو جاتے ہیں۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل اس کا کچھ کہہ جاتا ہے، اور وہی ہماری کیا ہے، محرومی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر اس عمل سے بچیے گا جو عمل دوسروں کو تکلیف دے، اور دوسرے اگر کمزور ہے، طاقتور تو کہہ لیتا ہے، طاقتور اپنا درد بیان کر لیتا ہے یا اس کا بدلہ لے لیتا ہے، لیکن جو کمزور ہے، بے بس ہے، مزدور ہے، وہ بس دل اس کا دکھتا ہے، اور دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اللہ کی تک پہنچتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں سائلنٹ کورس، یعنی اپنے آپ کو خاموش بد دعا سے بچائیں۔